کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہونا. آپ ہمارے قائد کی وہ ویڈیو دکھا دیں, خدا کی قسم, جو سینہ چوڑا کر کے ہمارا قلندرانہ ادائیں, سکندرانہ جلال, یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں. علامہ اقبال کہتا ہے محمد عربی کی غلام کی چال بھی قلندرانہ ہوتی ہے. ہاں, اس کا چہرے پر جلال جو ہوتا ہے, چاہے مسکراہٹ ہو, لیکن کفر کے لیے وہ بھی جلال ہے. پورا کفر کانپا نہیں کہ یار ہم نے اتنی قید و بند, ہم نے اتنی تکلیفیں دی, ہم نے اتنے لوگ جیلوں میں ڈالے, اس کے باوجود ان کا قائد آیا تو جھکاؤ. نذیر چوہان پی ٹی آئی کا مجاہد ختم نبوت جو کہلواتا رہا اپنے آپ کو, انہوں نے ایک دن جیل پایا تو دوسرے دن ہارٹ اٹیک ہو گیا انہوں. اب وہ اور ہیں جو عمران کے نعرے لگاتے ہیں. یہ سینے جو ہیں حضور کی محبت, یہ ان سینوں میں الحمدللہ بابا جی نے عشق رسول کے ہم کو جان پلائے ہیں. ہاں, ہم صدیوں بعد بھی انشاءاللہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ لبیک والوں نے کی ہے. ہاں, آج آپ کھڑے ہو جائیں, تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں. ہاں, اپنے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کا دستے بازو بنیں, ان کے لیے کھڑے ہوں, تحریک لبیک کا دن رات کام کریں, گلی میں کوچوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیں کہ بس بھائی بس, اب کوئی بھی نہیں آیا, محمد عربی کا دین آیا, بس اب یہی لوگ, دین آیا. دیکھو دیکھو کون آیا, دیکھو دیکھو کون آیا. لوگ زندہ آباد زندہ. آج لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہن مولوی جڑے ہیں یہ کیویں چلائیں گے ملک, اے مولوی یہ نظام کیسے چلائیں گے, یہ اتنا بڑا نظام ہے فوج کا, یہ کیسے لڑیں گے, ان سے بات کیسے کریں گے, یہ اقوام متحدہ کے سامنے مولوی کیسے بیٹھیں گے. میں کہ افغانستان میں مولوی بیٹھے نہیں. افغانستان دا چیف آف آرمی سٹاف ملا عبدالعلیم یا اس طرح دا نا ہے, وہ دریاب کے اوپر بیٹھا ہے اور مسواک کر رہا ہے, تو پیچھے ساری فوج گنا لے کے کھڑی ہے. میں کہ اس نے بتایا کہ مسواک کرنا رسول اللہ کی سنت ہے نا, تو گنے اٹھانا بھی رسول اللہ کی سنت ہے, تلوار اٹھانا بھی تو حضور کی سنت ہے نا. آج جی حضور نے جی ہم نے اپنے دشمن کو معاف کر دیا, جی ہمارا دشمن تھا. جی میں نے کہا یہ بات سچ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کرنا چاہیے, لیکن جی حضور کے دشمن کی باری آئے تب بھی یہی بات کرو. تو میں نے کہا نہیں, رسول اللہ نے دشمنوں کو معاف کیا لیکن دشمنوں کی سر بھی اتروائے ہیں. حضور نے دشمن کے لیے چادر بچھائی ہے تو میرے آقا نے کعبے کے غلاف کے اندر دشمن کی گردن بھی اتروائی ہے. یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا و مولا نے اگر جی دیکھیں جی وہ جو تھا اوجڑی حضور پر ڈالی تھی تو حضور تو رحمت للعالمین ہے, حضور پر اوجڑی ڈالتی تو حضور نے اس کو کچھ نہیں کہا. آج لوگ کہتے نہیں ہیں لبیک 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 زندہ باد زندہ باد. یہ جہاد کی برکت ہے. کہتے ہیں جی مولویاں نہیں آنا, تانوں نہیں آن دیں گے, تسی نہیں آ سکتے. میں کیوں نہیں آ سکتے, کیوں جی بس آپ کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے. میں نے کہا ساڑھے کول تے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے. افغانوں دے پیریں جتیاں بھی نہیں سن, ساڑھے کول تے جتیاں بھی چنگی ہیں, جڑی کسی نے لگے پتہ تے لگتا ہے کہ جتی ہے. ہاں انہوں کو پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں افغانیوں کی, لیکن تمہارا باپ امریکہ اس کو بھگایا نہیں بھگایا. جب تمہارا باپ بھاگا تو تمہاری کیا حیثیت ہے. اسلام بابا جی فرماتے تھے اسلام اپنی پاور رکھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر سے چلے تھے, مسجد تک گئے تھے, آدھا اسلام نافذ ہو گیا تھا. ہم نے سنا تھا, پڑھا تھا, دیکھا نہیں تھا, رب نے دکھا بھی دیا. افغانستان کے اندر ایک دن میں انقلاب آیا نہیں آیا. ابھی افغانی کابل گھسے نہیں تھے, امریکہ پہلے بھاگ گئے تھے. ہم نے کہا نہیں اب امریکی نظام نہیں چلے گا, یہاں محمد عربی کا نظام چلے گا. اب فواد ڈبو بھی کہتا ہے وہ جو افغانستان کے مولوی ہیں نا وہ اچھے مولوی ہیں, لیکن جو یہ پاکستان والے لبیک والے مولوی ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. میں نے کہا یار ہم بھی تو وہی تلوار کی بات کرتے ہیں, وہ بھی وہی کرتے ہیں, انہوں نے اسی زور پر لے نہیں آئے نظام. لیکن بات یہ ہے بابا جی فرماتے تھے لوکی مندے زورانو, جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تم ان کو دہشت گرد کہتے تھے. اب رب نے ان کو طاقت دے دیا تو تم ان کو مان رہے ہو, اور انشاءاللہ لبیک کو بھی رب طاقت ضرور دے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دور ریاست کیا ہوگا, محمد الرسول اللہ. وہ شاعر نے بڑی خوبصورت, آج واپس آ جائیں حضور کے دین کی طرف, واپس آئیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اسلام پڑھائیں, اپنے بڑوں کی تعلیمات پڑھائیں. ہمارے بزرگ کیسے تھے, اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ کہتا ہے غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال, غافل تجھے جان کر لے آئے ہیں پھر جال, باز ہے تو بلبل نہیں بستان سے نکل جا. کہتا ہے باطل سے نہ ڈر, جنگ کے میدان میں اتر جا.
باطل سے نہ ڈر، جنگ کے میدان میں اتر جا، رکھ حق پہ نظر، ماہ و سریا سے گزر جا، اور کی تجھ کا حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، کی تجھ کو حسین ابن علی نے یہ وصیت، مرنا ہے تو ڈر موت سے، جینا ہے تو نام محمد پہ مر جا۔ جینا چاہتے ہو تو حضور کے نام پر مر جاؤ، قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ غازی علم الدین کو دیکھ کے قرآن نہیں پڑھنا آتا تھا، نام آج تک زندہ ہے۔ غازی امیر عبد الرحمن جرمنی میں وہاں پڑھتے رہے، انجینئرنگ کرتے رہے، لیکن رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا تو لاکھوں انجینئر ہیں، کسی انجینئر کا نام سنے؟ لیکن آج بھی غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کا نام زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بھی حضور سے وفا کرے گا، نام قیامت تک صرف اسی کا زندہ رہے گا۔ آج رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دلائیں۔ دو نمبر ان مولویوں سے بچیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو صحابہ اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے، ہم ایسوں کے ماننے والے، ہم ایسوں کے ماننے والے ہیں جو رسول اللہ کے غلام ہیں، جو رسول اللہ کی عزت پر وقت آئے تو پہرا بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آری جی ساڑھا تتا ہوئے، آپ اس بات کو سمجھا کریں، حضور کے دین کے ساتھ ایسے سینہ چوڑا۔ حضور نے ویسے خود فرمایا ہے، حضور نے قسم کھائی ہے، والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم۔ حضور قسم نہ بھی کھاتے، ہمارے لیے تو حضور کا فرمان وہ بھی آمنا وصدقنا ہے کہ نہیں؟ حضور ویسے بھی فرما دیتے، قسم اٹھا کر حضور نہ بتاتے، ہم نے حضور کا فرمان ماننا کہ نہیں ماننا؟ ماننا تھا نا، لیکن حضور نے قسم اٹھا کر کہا۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، جو علماء منبر پر بیٹھ کر حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے حق بیان نہیں کریں گے، حق بیان کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے پھر منبر پر بیٹھ کر حق بیان نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن انہیں قبروں میں سے خنزیر اور باندر کی شکل بنا کر نکالے گا۔ خنزیر باندر کی شکل لے کر آئیں گے۔ آج آپ سوچیں کہ کس لائن میں کھڑے ہیں، پھر ایک تو حق کے ساتھ کھڑا نہ ہونا، حق والوں کا ساتھ نہ دینا، جیسے بھی ہو چلو، پھر ان کی مخالفت کرنا، اور پھر باطل کے ساتھ کھڑے ہو کر نعرے ان کے لگانا۔ ان کا کیا بنے گا قیامت والے دن؟ قیامت والے دن تو حضور نے فرمایا جنت کے اندر جنتیوں کی صفیں جو ہوں گی نا، وہ 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفیں جو ہوں گی، سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے امتیوں کی، ساری امتوں کی ملا کر جو تعداد ہوگی وہ 120 صفیں بنے گی۔ ایک ایک صف کے اندر اربوں اربوں لوگ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میرے امتیوں کی ہوں گی۔ ان صفوں میں منافق کھڑے ہوں گے؟ حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، کیا حضور کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا؟ میرے آقا و مولا جنگ پر جا رہے تھے، بعض کو کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، 5 وقت حضور کی زیارت کرتے تھے، 5 وقت حضور کے پیچھے بھی نماز پڑھنی، حضور کی زبان مبارک سے قرآن بھی سنتے تھے، حضور کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی کرتے تھے۔ حضور جنگ پر جا رہے تھے، انہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی، حضور کو کہا حضور مسجد کا افتتاح تو کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا میں جنگ پر جا رہا ہوں، واپس آ کر مسجد کا افتتاح کر دوں گا۔ حضور جنگ پر چلے گئے، مولا علی کے جسم پر اس جنگ کے اندر 80 زخم لگے تلواروں کے، مولا علی کے جسم پر، صحابہ کے جسموں پر 70 زخم لگے۔ حضور پر 70 بار کافر تلواریں لے کر حملہ کرتے رہے، اور ادھر وہ کیا کر رہے تھے؟ کلمہ پڑھنے والے کیا کر رہے تھے؟ نماز، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور واپس آ گئے، وہ پھر آ گئے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مسجد کا افتتاح تو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دی، رب نے قرآن نازل کر دیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ۔ فرمایا میرے حبیب یہ مسجد درار ہے، تیری عزت پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہاں نمازیں، ہمیں ایسی نمازوں کی ضرورت نہیں، ایسی مسجد کو آگ لگا دے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، اور ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ تو نماز سرتن سجدہ، صحابہ تو فقتلوہ، صحابہ تو نماز میں بھی حضور کی زیارت کرتے تھے۔ آج پاکستان کے اندر مولا علی کب آپ نے کلمہ پڑھا تھا؟ سب سے کم عمر میں مولا علی نے پڑھا۔ آج پاکستان کا آئین بن رہا ہے ریاست مدینہ،
نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ، لیکن خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا۔ نام کیا ہے؟ ریاست مدینہ، لیکن کشمیر کے جلسے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں آیا۔ ہے ریاست مدینہ لیکن ڈبو کو دعائے قنوت نہیں آئی۔ ہے ریاست مدینہ لیکن یہاں پر گردواروں کی تعمیر ہو رہی ہے ریاست مدینہ مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے ریاست مدینہ لیکن 1 ارب 38 کروڑ روپیہ ایک صرف سندھ کے اندر دیا گیا، سارے صوبوں کے اندر نہیں، اکیلے سندھ کے اندر 1 ارب 38 کروڑ روپیہ کس کے لیے دیا گیا؟ مندروں کی تعمیر کے لیے، سکھوں کے گردوارے کے لیے، عیسائیوں کی چرچوں کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ 1 روپیہ بھی ریاست مدینہ کے اندر مسجد کے لیے نہیں دیا گیا۔ یہاں مسجد کا جب بل آتا ہے تو ساتھ ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے ریاست مدینہ، لیکن ریاست مدینہ کے اندر بل پاس ہونے جا رہا ہے کہ یہاں 18 سال سے پہلے آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ آج آپ بتائیں نا، ہم کس حضرت طلحہ حضور کی بارگاہ میں نہیں آ گئے تھے، چھوٹے سے بچے۔ حضرت معاذ و معوذ کی کتنی عمر تھی؟ آج لوگ کہتے ہیں بچے نے کی کرنا ہے، لبیک والے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہوں نے قائد دی عمر بھی 26 سال ہے، یہ سارے جوان ہیں، انہوں نے کی کرنا ہے۔ میں کہ تو ساری تاریخ نہیں پڑھی، تو ساری تاریخ پڑھدا تے گل نہ کردا۔ مکے دا بڑا سردار جنوں حضور نے کہا سی اے فرعون ہے میری امت دا، حضور نے کہا سی مکے دا بڑا سردار اپنے آپ نو بڑا طاقتور سمجھدا سی، اسلام نے بچیاں کی نو لمیاں پوایا سی۔ محمد بن قاسم کی عمر کیا تھی؟ 16 سال 9 ماہ۔ آج 18 سال کے ساتھ یہ پاکستان کے اندر ریاست مدینہ کے اندر جو جن نے ووٹ دیا ہے نا، جو یہ کر رہے ہیں اس گناہ میں وہ سارے شامل ہیں۔ 7 ستمبر کو کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ کون سا دن تھا؟ یوم ختم نبوت۔ کیا دن تھا؟ آپ نے منایا، خوشی ہوئی کہ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی۔ قربانیاں دینے کے بعد 1974 کے اندر پاکستان کا آئین بنا کے قادیانی مرتد ہیں، کافر ہیں ہوئی، جس سے جتنا ہو سکتا تھا کسی میڈیکل سٹور والے نے، تاجر نے، دکانداروں نے، جنرل سٹور والے نے، کسی نے 10%، کسی نے 20%، کسی نے 7%، کسی نے کیا بانٹا، کسی نے میلاد کروایا، کسی نے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی۔ مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ ختم نبوت کا دن منایا۔ مجھے کوئی بتائے عمران کا ماننے والا، زرداری کا ماننے والا، نواز کا ماننے والا، کہ نواز نے، زرداری نے اور اس کے بعد عمران نے ٹویٹ کیا ہو کہ مسلمانوں یوم ختم نبوت مبارک ہو؟ کسی MNA نے، پاکستان کے کسی ادارے والے نے؟ تو پھر بتائیں پاکستان کے بڑے بڑے عہدوں پر محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں یا قادیانیوں کے غلام بیٹھے ہیں؟ پھر آپ بٹھا تو آپ ہی رہے ہیں، ووٹ تو ایسے ہی دینے ہیں نا انہوں نے۔ ووٹ کی باری آئے تو پھر تو نعرے تو ہم لگاتے ہیں نا۔ یہاں بلے والا آ جائے تو سارے نس پہن گئے، وہ بلے والا آ گیا، عمران نچن بھی لگ جان گئے، جی عمران آ گیا، زرداری آ گیا، نواز آ گیا۔ اور رسول اللہ کے دین کی بات ہے تو لوگوں کے صرف ہاتھ نہیں اٹھتے کہ ہمارا ہاتھ بڑا جی یہ دنیا داروں کے لیے ہے، لیکن مولوی یہ نعرہ سیاسی لگا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں لگانا۔ دنیا دار کمینے، دنیا دار کمینے، ہاں آج کھڑے قدر نبی دا ایک ہی جان، دنیا دار کمینے۔ قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، اور قدر یوسف دا مالم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا مالم ہوسی قبراں وچ پیا نو، قدر گھٹاویں نہ شرماویں شرما دور ہٹاویں، معاشر دے دن کھل جاسن سب وڈیائیاں، اوے اس دن اگر تے مغروری نکل جاوے تیری، جد کیا محمد سرور عالم اے نہیں امت میری۔ حضور نے پاکستان بچانا چاہتے ہو تو آج تحریک لبیک رسول اللہ نال کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں حضور دے امتیاں دیاں جڑیاں 80 صفحہ ہون گیاں نا، انہاں صفحے کھڑا ہونا چاہتے ہو تو آج تحریک لبیک نال کھڑے ہو جاؤ۔
کیوں؟ جو بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور منافقاں نو بھی جان دین تے بلے والے نو بھی جانتے ہیں، حضور شیر والے نو بھی جان دین تے تیر والے نو بھی جان دین تے حضور کرین لبیک یا رسول اللہ والے نو بھی جان دین۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور تانوں بھی ویکھ رہے ہیں تے مینوں بھی ویکھ رہے ہیں۔ گنبد خضرا حضور نو تہاڈا بھی پتہ ہے کہ تہاڈی نیت کی ہے، حضور نو میری نیت دا بھی پتہ ہے کہ میں کی سوچ کے آیا تے۔ آج حضور دے دین نال کھڑے ہو جو تحریک لبیک۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی اتنا جلال چوئے گا، اتنا جلال چوئے گا کہ نبیاں تو لے کے قیامت تک جتنے بھی لوگ ہون گے رب دے جلال دی وجہ تو 200 سال تک اپنی گردناں تھلے کر کے کھڑے رہن گے۔ حضور نے فرمایا کسی دی جرت نہیں ہوگی قیامت والے دن رب دے کے سر تے چاوے۔ اتنے چودھری صاحب ہیں، اتنے بدماش ہیں، اتنے مولوی صاحب ہیں، اتنے پیر صاحب ہیں، اتنے سید دنیا ڈردی ہے انہاں کنوں۔ میں کہ چودھری صاحب اور پیر صاحب اور نمبردار صاحب دسو مسجدیں صفاں چکیاں گئیاں، تہاڈیاں بدماشیاں کتھا گئیاں سن؟ مسجداں دے سپیکر اتر گئے، تہاڈیاں پاوراں دے نمبرداریاں کدھر گئیاں سن؟ کشمیر دیاں بچیاں لٹ گئیاں، تہاڈیاں پاوراں بدماش صاحباں دی پورا دنیا ڈردی ہے، بدماش ہے جی 100 بندے مار پھردا ہے، انہوں نے گن رکھی ہوئی ہے۔ میں کہ فلسطین دیاں بچیاں والے تہاڈا زور نہیں کم آیا کدی؟ اس وجہ تو آج سوچو، کلیاں بہ کے سوچو کہ اسی کس پاسے جا رہے ہیں۔ اسی رسول اللہ دی غلامی دی طرف جا رہے ہیں یا یہود و نصارہ دی غلامی دی طرف جا رہے ہیں؟ انہوں نے تو یہ جال پایا نا کہ مسلمانوں نے یہ جال پاؤ کہ مولویاں دا کام ہی نہیں سیاست نال، مذہب اور سیاست جدا جدا ہے۔ میں کہ کم از کم علامہ اقبال کنوں پوچھ لیندے جڑا خود یورپ دی تعلیم پڑھ کے آیا، پھر واپس آیا تو لوگوں نے پوچھا علامہ اقبال لیتے تھے مسلمان جانن ایک ویزے دی خاطر قادیانی ہو جانن، ایک ویزے دی خاطر اپنا ایمان چینج کر دینے، لیکن علامہ اقبال تو انہاں دی تعمیرات تے انہاں دی ترقیاں ویکھ کے تو متاثر نہیں ہویا۔ علامہ اقبال نے کہا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ میں خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا میری اکھاں وچ مولا علی دے خاک دا درد دی خاک دا سرما سی تے مدینہ پاک دی خاک دا سرما سی۔ میں انہاں کنوں متاثر نہیں ہویا، میں متاثر ہویا تھا غازی علم الدین کنوں ہویا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علام اپنے حصے دا تسی کام کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ایک دنیا دے اسی بھی جانا ہے، تسی بھی جانا ہے۔ بابا جی چلے گئے لیکن علامہ اقبال کہندا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمت کر کے دین دا کام کرو، اللہ مدد ضرور کرے گا، لیکن انہوں نے دین نال اخلاص نال چلنا پائے گا۔ علامہ اقبال کہندا ہے جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے قم باذن اللہ، وہی زمین وہی گردوں ہے قم باذن اللہ۔ کہندا ہے جہاں بدل گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بابا جی چلے گئے ہے کہ ساڑھے واسطے بہت زیادہ پریشانی ہے، لیکن علامہ اقبال کہندا ہے تو پریشان نہ ہو، رب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے۔ تو وڈیاں دے نقش قدم دے چل، بابا جی دے نقش قدم دے کھلو جا، رب تیری مدد ضرور کرے گا۔ کیا نوائے انا الحق کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے خون قم باذن اللہ۔ میں تھوڑی جی ترمیم کر کے میں کہنا کیا لبیک کے نعرے کو فیض آباد میں آتشیں جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے خون قم باذن اللہ۔ علامہ اقبال کہندے ہو جنہوں نے لبیک دا نعرہ فیض آباد لایا سی نا وہی خون تیری رگاں وچ بھی ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ اپنے آپ نو پاک کر، غمی نہ ہو، کہندے پریشان نہ ہو، غمی نہ ہو، پرا گندا ہے شعور تیرا، کہندہ ہے غمی نہ ہو پرا گندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ ہے فسوں کم باذن اللہ۔ وہ کہندے تیری سوچ فرنگیاں والی ہے، تیرا ذہن فرنگیاں دا غلام بن گیا، یہودیاں دا غلام بن گیا، لیکن پریشان نہیں ہونا، یہ سوچ فرنگیاں دی ہے کہ مسلمان دا سیاست نال تعلق نہیں، اور مسلمان ایک باری چلے گئے تو پھر پتہ نہیں کی بنے گا۔ علامہ اقبال کہندہ ہے پریشان نہیں ہونا، یہ سوچ فرنگیاں دی ہے، تو اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تسے میرے دین دی مدد کرو، میں تہاڈی مدد بھی کراں گا، تانوں ثابت قدم بھی کھڑا رکھاں گا۔ تے اج پھر تسی دسو یہو جہاں قائد کدی ویکھیا جہو جہاں ساڈا قائد ہے؟ 26 سالہ جوان ہے، 6 مہینے نہیں ہوئے دل پوری دنیا دی اکھاں کھل گئیں، یہ تے پوری دنیا نوں لمحہ پاؤ ہے، 5-6 مہینے نہیں ہوئے